عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ہر اس شخص کا جس کا آخری وقت ہوتا اس کے پاس جاتے، اور اگر اس کے حوص و حواس درست ہوتے تو اس سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت موت کی سختی کا کیا عالم ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، لیکن لوگ باوجود کہ اپنے حواس ان کے درست ہوتے ہیں مجھے صحیح طور پر نہیں بتاتے کہ اس وقت جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، جب انسان کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہوتا ہے، اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جب آخری وقت ہوا تو میں ان کے قریب بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے عرض کی کہ ابا حضور ساری زندگی آپ لوگوں سے پوچھتے رہے کہ آخری وقت کیسا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی بھی ہیں، فرمانے لگے کہ بیٹا میں اس وقت جاں کنی کی کیفیت تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دو کندھوں کے درمیان پہاڑ رکھ دیے گئے ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسی میری روح جو ہے اس کو سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے گزارا جا رہا ہے، اور میرا جسم جو ہے یہ زہریلے کانٹوں سے بھر دیا گیا ہے، اور زمین و آسمان مل گئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے دو چکی کے پاٹوں میں رکھ کر مجھے پیسا جا رہا ہے۔ محترم دوستو اور عزیزو، یہ ان کا حال ہے جو صحابی رسول ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا مجھ پر 3 قسم کے ادوار آئے تھے۔ پہلا دور مجھ پر ایسا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا، اگر میں اس وقت مر جاتا تو میں ضائع ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد ایسا دور آیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور سرکار دو عالم سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارے لگنے لگے۔ اور پھر کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مختلف جنگوں پر بھجوایا، مجھے سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اگر میں اس وقت شہید ہو جاتا تو مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت فرماتے اور اللہ پاک مجھے جنت میں داخل فرما دیتا، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہم پھر دنیا داری میں پھنس گئے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ میرا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی کبھی نمازیں قضا نہیں ہوئی تھیں، جنہوں نے کبھی دن میں تلاوت نہیں چھوڑی، نفلی رمضان تو کیا نفلی روزے بھی نہیں چھوڑے، اور جو تہجد باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، خیرات و صدقات کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا حال ہے، اور آج ہمارا کیا حال ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آج کے اس مادی دور میں ہم میں سے ہر شخص دولت کے چکر میں ہے، اچھے مکان بن جائیں، زمینیں بن جائیں، گاڑیاں ہو جائیں، اولاد کو پڑھا لیں، اولاد کو اچھا کھلا لیں، ان کی تعلیم اچھی ہو، اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائیں۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی دولت اکٹھی کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس حلال آ رہا ہے یا ہمارے پاس حرام آ رہا ہے۔ صرف خنزیر ہی حرام نہیں، صرف شراب ہی حرام نہیں، صرف کتا حرام نہیں، اگر حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا بکرا، مرغیاں اور حلال چیزیں کھائیں گے تو وہ بھی حرام میں شمار ہوں گی، وہ حلال نہیں ہوں گی۔ حرام کے پیسوں سے زمین پر قبضہ کر کے اگر مسجد بنا دیں
گے تو اس کا ثواب نہیں، اس کا عذاب ملے گا۔ حرام کے پیسے اکٹھے کر کے اگر